آپ غلط جگہ آ گئے، آپ کو کسی نفسیاتی ہاسپٹل جانا چاہیے تھا. بڑھاپے سے آپ کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ کھسک گیا ہے. اب آپ جواب میں کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام کے تو ہو گئی تھی سورہ مریم میں ہے بھائی. زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا بڑھاپے میں. قال رب انی وہن العظم منی. زکریا علیہ السلام نے محراب میں کھڑے ہو کر کیا دعا مانگی؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو اپنے بندے زکریا پر ہوئی، اس کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں. اذ نادى ربہ نداء خفیا. کتنا مزہ آتا ہے آیتیں پڑھنے میں کہ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے. تو مسلمان کو ٹینشن کیسی بھائی؟ پھر اللہ کیوں یہ واقعات بتا رہا ہے کہ میں نے زکریا کو بغیر اتنے بڑھاپے میں اولاد دے دی اور میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ یہ سب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے. اب میرا موضوع چینج نہ ہو جائے، جو توحید پر میں ہوں اسی پر رہے. مسلمان تھوڑی ڈپریشن میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ ہے، وہ اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ کے سالوں کے ہوتے ہوئے آپ کی دوسری استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تو میرے ذہن میں مثالیں بہت، یعنی سالے ہوں گے پھر بھی آپ کی دوسری ہو جائے گی اگر وہ چاہے. سالے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. میں عادت سے مجبور ہوں، کیا کروں بھائی، میں مجبور ہوں عادت سے. میں نے کی ہے اتنی ٹینشن لے کے، تو کچھ تو میرا فرض بنتا ہے نا، کچھ تو میرا حق بنتا ہے، فرض نہیں حق بنتا ہے نا. اچھا خیر، تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. اب آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی 90 سال کے ہو گئے، ویل چیئر پہ آ رہے ہو، گھٹنوں میں تمہارے پانی ختم ہو گیا، اب تو اس میں پانی ڈلوانے کے لیے آؤ میرے پاس. کیا خیال ہے؟ وہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے نا آج کے نوجوانوں کے بارے میں، آج کل کے نوجوانوں کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے. یعنی چہرے کے آئینے پہ یہ گرد کیسی آئے گی، چہرے پہ رونق نہیں ہے. کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں، پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. یہ کنوارے چھڑے چھاٹ نوجوانوں کے بارے میں. اچھا خیر، تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی عجیب ہو، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو، آپ نے سورہ مریم نہیں پڑھی کیا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، قال رب انی وہن العظم منی. اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفیدی سے بھڑک رہے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے اللہ میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں کہ تو میری دعاؤں کو قبول کرے گا، اس سے میں نا امید نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام. اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں. پہلے ہی اللہ نے ابھی الٹرا ساؤنڈ میں نہیں کیا ہے بھائی، زکریا علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کا اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اولاد بھی ہوگی، بغلام لڑکا ہوگا، اور اسمہ یحییٰ، اس کا نام اللہ نے پہلے رکھ دیا، یحییٰ نام ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیا. اور اے زکریا اتنی بڑی نعمت کہ اس نام کا اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ نام میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، بڑھاپے میں ان کو اولاد دوں گا، تو اولاد بھی منفرد اور نام بھی منفرد. اور سیدن و حسورا، سردار بنے گا قوم کا. حسورا انتہائی پاک دامن اور شریف ہوگا، انتہائی پاک دامن. تو زکریا علیہ السلام نے کہا انا یکون لی غلام. اے اللہ میرے کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا، میں تو بوڑھا. ابھی دعائیں مانگ رہے تھے ہے بھائی، ابھی دعائیں مانگ رہے تھے، جب اللہ نے خوشخبری دی ہے تو کہتے ہیں اللہ یہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا. بعض دفعہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، انسان کو خود اشکال ہو رہا ہوتا ہے یہ حقوق کیسی گئی. تو اللہ نے کیا فرمایا، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. اے زکریا تجھے تعجب کیسے ہو رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، پانی کا ایک قطرہ. منی کیا ہوتی ہے، ماں کے رحم میں وہ منی کا ایک قطرہ جاتا ہے، اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، لیور، دماغ کی ہزاروں رگیں. دماغ کی رگوں کو آپ کھینچ کے لے کے جاؤ، چاند سے گھما کے واپس لے آؤ، اتنی بڑی رگیں ہوتی ہے دماغ میں. پوری پائپ لائنوں کا ایک جال اللہ نے ایسے پیس کر کے نا دماغ کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا ہے. اور یہ سب چیزیں بنتی کس میں ہے، پانی کے قطرے میں. پانی پہ تصویر بناتا ہے. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کہتا ہے میں تمہیں ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہوں.
یہ کام اللہ کہتے ہیں اے زکریا جس نے تجھے پانی کی بوند سے بنا دیا کیا وہ تجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ لاجک کے لیے سائنسدان محتاج ہیں، ڈاکٹرز محتاج ہیں، انجینئرز محتاج ہیں۔ آپ کسی انجینئر کے پاس جاؤ کہ بھائی میں نے یہاں بلڈنگ بنانی ہے، وہ کہے گا بھائی یہ زمین بہت نرم زمین ہے، اس میں جو بھی بنے گی گر جائے گی۔ آپ کہیں بھائی تو بس بنا دے، وہ کہے گا بھائی کوئی چھو منتر میرے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ کا بغیر میٹیریل کے بنا دو اور چھو کرو بلڈنگ بن جائے، کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے کن کہا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی، کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنا دیا، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا۔ اب ڈاروین کے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے بن گیا، تو اس نے اوٹ پٹانگ چیزیں لانا شروع، بندر سے بنے ہم۔ بندر کیسے بن گیا تھا بھائی؟ بندر کسی اور چیز سے بنا تھا، وہ کس سے بن گئی تھی؟ وہ کسی اور چیز سے، وہ کس سے، وہ کسی اور۔ ابتدا کیسے ہوئی؟ اینڈ میں جا کے ڈاروین پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ تو بھائی جب ابتدا سے اللہ نے بنایا ہے تو اینڈ میں بھی کس نے بنایا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اب آپ ڈاکٹر کے سامنے تقریر کر رہے ہو، ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہو میں بوڑھا ہو گیا مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا اولاد ہو گئی تھی، میں آپ کو پکار رہا ہوں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ڈاکٹر عقل مند ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں سبب کا محتاج ہوں، سائنٹیفکلی اگر یہ پاسبل ہوگا تو ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے تو ناممکن ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر ایسے موقع پہ بھی آپ اگر ڈاکٹر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس کے پاس اسباب سے ہٹ کے طاقتیں ہیں، تو پھر یہ شرک ہے، آپ اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو۔ تو خوب سمجھ لو اسلام میں اگر کسی بت کو آپ نے پکارا یا کسی پیغمبر کو پکارا یا کسی فرشتے کو پکارا یا کسی ولی اللہ کو پکارا یا کسی پتھر کو پکارا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس طاقتیں ہیں اور یہ اسباب سے ہٹ کے ہماری مدد کر سکتا ہے، تو پھر یہ کوئی فرق نہیں ہے بت کو پکارنے میں اور کسی ولی اللہ کو پکارنے میں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں اب بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، ہم مانتے ہیں، لہذا ہم توحید پرست ہیں۔ لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی اختیار اپنی مرضی سے دینا چاہے تو کوئی پابندی اللہ پہ لگا سکتا ہے؟ بولو، مثال کے طور پر یہ اولاد ہی کو ہم لے لیتے ہیں، بھائی اسباب کے بغیر اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا، سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا۔ عیسائی تبھی تو تعویلات کرنے لگے کہ عیسیٰ کا فادر معاذ اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے کہا بھائی اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس سے زیادہ عجیب تو آدم علیہ السلام ہے، ان کی تو نہ باپ اور نہ ماں، خلقہ من تراب۔ تو جو خدا آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو یہ اس بات کی کہاں سے دلیل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر معاذ اللہ ہیں یا وہ اللہ سے نکلی ہوئی کوئی مخلوق ہیں؟ تو اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے خوب سمجھو، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توحید سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقتیں ہیں، ساری طاقتیں کس کے پاس؟ اللہ کے۔ لیکن اللہ اگر کچھ اختیارات کسی کو دینا چاہے تو ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابڑا۔ وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑا، کہتے ہیں ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ جیسے وہ ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوتا، اس نے اتنی عبادت کی ہوتی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا ہوتا، تہجد ہوتا اور تہجد ہوتی اس کے اعمال میں، اور ماتھے پہ سردوں کے محراب ہوتے، صدقات و خیرات ہوتے، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے اے ڈاکٹر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے، اب اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا تیرے پاس آئے گا تو اب میں تجھے اختیار دے رہا ہوں کہ تو بھی اس کو اولاد دے سکتا ہے، کن کہے گا اور اس کے اولاد ہو جائے گی۔ تو اللہ تو دے سکتا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پی کے سے ہو نا؟ تو اللہ بھی تو اللہ دے سکتا ہے۔ تو ہم نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اختیارات خود سے ہیں، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں، اللہ نے دے دیے، لہذا ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور کبھی نبی سے محبت میں جوش آیا تو ہم نبی کو بھی پکارتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں،
آپ ہماری بگڑی بنائیں، آپ ہماری کشتی پار لگائیں، آپ بے اولادوں کو اولاد دیں. تو ہمیں پتہ ہے کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں، لیکن اللہ نے دے دی ہیں اپنے نبی سے خوش ہو کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب سمجھ لو. قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک ہے. مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے کہ ان بتوں کے پاس خود سے اختیارات ہیں. مشرکین اس کے قائل تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا لوگ اس کا بت بناتے. لوگ کہتے جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. اصل تو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. تو پورے قرآن میں میرے بھائی جس شرک کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی مقرب فرشتے کو، کسی مقرب پیغمبر کو، کسی ولی کو اختیارات نہیں دیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا. ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. دیکھو حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات تقسیم کرنے کی. مثال کے طور پر حکومت پاکستان ہے یا حکومت ملاوی ہے. اب سارے کام گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ نے وزیر بنا دیا، بھائی پانی کا وزیر فلاں ہے. اب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا فلاں وزیر ہے، لہذا صرف اسی کے گھر میں پانی آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پانی. وزیر کا یہ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم لوگ کے ہاں جو وزیر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کا وزیر ہے صرف پانی اب اسی کے یا اسی کے چاہنے والوں کے گھر میں آئے گا. جب بارشیں ہوتی ہیں نا کراچی میں، ہر طرف پانی پانی سوائے نلکوں کے. جب کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں، یہ منظر آپ خوشبو لگا کے کراچی آؤ، لائف کو انجوائے کرو گے آپ. اتنی بارشیں ہوتی ہیں، اب تو موسم چینج ہو گیا نا، اتنی بارشیں کہ رکشے ڈوب جاتے ہیں. ناگن چرنگی ہمارے یہاں مشہور ہے نا، گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں پانی کے بہاؤ میں. گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پانی، نلکا کھولا گیا اس میں پانی نہیں ہوگا. اس انداز سے ہم جیتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ. تبھی تو اتنا کانفیڈنس ہے. اتنے پانی کے باوجود بھی نلکوں میں پانی نہیں ہے. خیر، تو حکومت کیا کرتی ہے بھائی؟ انتظام حوالے کرتی ہے. بھائی یہ پانی کا وزیر ہے، یہ تعلیم کا وزیر ہے، یہ فلاں کا، اس کے اختیارات فلاں کو. تبھی ہم وزیر کے پاس جاتے ہیں. یہ بھائی امن خراب ہوگا تو اس کو کنٹرول کرنا تھانے کی ذمہ داری ہے. ڈکیتیاں ہو رہی ہو تو کہاں جائیں گے بھائی؟ تھانے میں جائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں، میرا علم اتنا کامل ہے کہ مجھے کسی کو اختیارات دے کر اپنا وزیر بنانے کی ضرورت نہیں. لہذا نہ میں نے کسی فرشتے کو اختیارات دیے، نہ کسی پیغمبر کو اختیارات دیے. قرآن بار بار کیوں بتاتا ہے کہ پیغمبروں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے. یہ کیوں قرآن یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے؟ بھائی اذ نادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر نکلے اور مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا. مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر کی تہ کے اندھیروں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مدد کے قابل تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو ہی ہے جو مختار کل، مشکل کشا. الہ میں سب معنی داخل ہیں. انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. اگر یونس علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے دوسروں کو مچھلیوں کی پیٹ سے نکالنے کے تو خود مچھلی کے پیٹ سے نہ نکل جاتے. زکریا علیہ السلام پیغمبر تھے، پیغمبر سے زیادہ کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اگر پیغمبر کو آپ کہتے ہیں اس ڈاکٹر ولی اللہ تھا، اللہ نے اس کو اولاد کے اختیار دے دیے، تو کیا وہ ڈاکٹر زکریا علیہ السلام سے اونچا ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام اگر لوگوں کو اولاد دے سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو نہ اولاد دیتے سب سے پہلے؟ دیکھو جو وزیر ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پانی کا وزیر ہے تو اپنے گھر میں تو نل کا سب سے پہلے لگائے گا نا وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے بڑوں سے مثال سنی ہے کہ دبلا حکیم اور موٹا فقیر، اس پہ کبھی اعتماد نہیں کرو. دبلا حکیم، دبلے سے مراد ہینڈسم اسمارٹ نہیں، جس ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اس کی، اور موٹا فقیر. وجہ اس کی ہے کہ کمبخت تو حکیم اگر ہے تو پہلے اپنی صحت تو ٹھیک کر ہے بھائی. تو لوگوں کو نسخے بتا رہا ہے، خود تو کیا تیرا ایکس رے نکلا ہوا ہے، تمیز اتارتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کی اور ایکس رے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری رپورٹیں باہر سے نظر آ رہی ہیں. اور موٹا فقیر کا مطلب اس پہ اعتماد اس لیے نہیں کرو
کہ تیرے پاس اضافی کھانے کو نہ ہوتا تو اتنا موٹا کیسے ہوتا تو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وزیر وغیرہ جو اپنا مسئلہ حل نہ کر سکتا ہو، اب پاکستان میں لوگ سفارشیں کرواتے ہیں نا، میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں اس کی مفتی صاحب کی پی آر بن چکی ہے ابھی وزیر اعظم سے اور شاید آرمی چیف سے اور فلانے سے، میرے پاس لوگ آتے ہیں ہمارے بچے کو مفتی صاحب کمیشن آفیسر بھرتی کروا دیں، مفتی صاحب ہمارے بچے کو آپ ایسا کریں باہر کا ویزا لگوا دیں۔ میں ان سے کہتا ہوں میں اپنے بچے کو نہیں کروا سکتا یہ کام، میری کوئی ایسی پی آر نہیں ہے، نہ میں نے رکھی ہے کسی سے۔ ہم کسی بڑے سے ملتے ہیں تو دین کی جذبے سے ملتے ہیں، اپنے کام بنوانے کے لیے نہیں ملتے۔ آتے ہیں میرے پاس لوگ، آپ یہ کروا دیں، آپ یہ کروا دیں، آپ یہ کروا دیں۔ میں کہتا ابے بھائی اگر ایسا ہوتا تو میری 4 کب کی ہو چکی ہوتی، میں سب سے پہلے اپنی 4 کرواتا۔ تو بھائی جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں سب سے پہلے فائدے وہ خود اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ہمیشہ غم میں انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماریوں میں گزری، ساری زندگی بیماریوں میں، وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، اللہ نے شفا دی ہے ان کو۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچپن میں بچھڑ گیا، ساری زندگی روتے 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 گزری، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی ختم۔ جب لوگ کہتے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، آپ یوسف کے غم کو بھولتے نہیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے۔ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ ساری جو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر یعقوب علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے تو فوراً ذائچہ نکال کے پتہ نہیں لگا لیتے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اس وقت؟ آپ جا رہے ہوتے بزرگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، میرا بچہ گم گیا ہے، اور وہ عامل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ذائچے نکال کے، نکالتے ہیں نا ذائچے، دیکھا ہے آپ نے؟ یا تو آپ کو ذائچے کا مطلب نہیں پتا بھائی، جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں عمل نکالوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہاں ہے یہ، وہ نکال رہا ہوتا ہے بھائی۔ اگر اس کے پاس میرے بھائی یہ طاقتیں ہوتی تو سب سے پہلے یہ طاقت اللہ اپنے حبیب یعقوب علیہ السلام کو دیتے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں بیٹا گیا کہاں، زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ساری زندگی کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ تو ہم نے بھی بھائی کس کو دعاؤں میں پکارنا ہے؟ صرف اللہ۔ جیسے پیغمبروں نے صرف کس کو پکارا؟ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ اگر آپ یہ ایمان لاتے ہو کہ اللہ سے ہوگا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو ہندو بھی کہتا ہے بھگوان سے ہوتا ہے، یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو یہودی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو ہر قوم کہتی ہے گاڈ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، میرا خیال ہے آپ لوگ اب تھک گئے ہو۔ ایک اشکال ہوتا ہے، یہ سارے اشکالات نا لوگ آپ سے کریں گے، اس لیے میں آپ کو سبق توحید کا پکا پڑھا کے جا رہا ہوں، پکا سبق یاد کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کو شرک میں مبتلا نہ کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، تو نبی نے چاند کے یہیں سے بیٹھے بیٹھے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ اے بھائی کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ اب آپ کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی، مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے۔ بھائی مشرکین آئے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم۔ کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے اس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا۔ اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا نا تو مردہ کھڑا ہو جاتا اور ہم سب لیٹے ہوئے ہوتے، کیونکہ ہم مردوں سے ڈرتے بہت ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا بھی ہل گیا نا مردہ، لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخص جو پیدائشی نابینا ہو، جس کی آنکھیں کی بینائی بعد میں گئی ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں بعض بیماریاں ایسے جس میں بینائی کا واپس آنا ممکن، لیکن پیدائشی نابینا کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا، امپاسبل کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ آنکھیں ہیں ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی بھائی بینائی؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے ایسے ہاتھ پھیرتے اور اس کی بینائی فوراً واپس۔ لوگ کہتے ہیں لو بھائی اگر اللہ نے ان کو اختیارات نہ دیے ہوتے تو یہ بینائی واپس لا رہے ہوتے ہیں بھائی؟
اور نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہوتے. خوب سمجھو اس کو. دیکھو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے. کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ. اور اللہ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیا ہوتا. اگر اختیار دیا ہوتا تو پیغمبر جب چاہتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے. نا 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 نا. عیسیٰ ابن مریم جب چاہتے مردوں کو زندہ کر دیتے. نا 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 نا. اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ اس وقت یہ کریں, میں اپنے حکم سے یہ کر دوں گا. اختیارات نہیں دیے ہوتے. اگر اختیارات دیے ہوتے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا. خوب سمجھو, میری طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا. موسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے ایک دفعہ بھی لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا ہے. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ بنے گی کہ نہیں بنے گی. پہلی دفعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ فرعون کے محل میں جانا اور اس کو دعوت دینا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے لاٹھی ہے, جب چاہوں سانپ بنا سکتا ہوں, تو نے مجھے اختیار دیا ہے. نا 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 نا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا, وہ سانپ بن گئی. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سانپ بنایا ہوتا تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ڈر کے خوف کے دوڑے ہیں, وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ لاٹھی بنے گی کیا. اس وقت اچانک کیا بن گئی؟ وہ سانپ. اب دوڑ رہے ہیں دوسری طرف کہ سانپ کاٹے گا مجھے. اللہ کہہ رہے ہیں اقبل ولا تخف, اے موسیٰ پلٹ, خوف مت کر, اس کو پکڑ. سنعیدھا سیرتھا الاولی, اے موسیٰ جیسے ہم نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا, اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے سانپ کبھی لاٹھی نہیں بنتی ہے, یہ تو کاٹے گی مجھے. اللہ نے کہا اے موسیٰ تو ہاتھ تو لگا, فوراً لاٹھی بنا دوں گا اس کو میں. تو معجزے کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, پیغمبروں کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. تبھی تو آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو ہزاروں جادوگروں نے آپ کے مقابلے میں رسیاں پھینکی جو دیکھنے میں لگتی تھی سانپ ہے. مسمرزم کیا انہوں نے. قرآن کے الفاظ ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, حضرت موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا, یہ سانپ تو مجھے کاٹ لیں گے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ, اے موسیٰ خوف مت کر, إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ, آج مقابلہ تو جیتے گا. اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا حضرت موسیٰ کے دل میں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ لاٹھی ہے, یہ سانپ ہے, یہ میں ابھی یوں پھینکوں گا اژدہا بنے گی, سب کو کھا جائے گی. حضرت موسیٰ تو پریشان ہے بھائی, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاٹھی ہے, یہ کیا کر سکتی ہے, کتنی اس لاٹھی سے کتنے سانپوں کو ماروں گا میں. اللہ کہتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ, اے موسیٰ خوف مت کر, أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, تو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے. تلقف ما صنعوا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ لاٹھی سانپ بنے گی, اژدہا بنے گی اور سارے سانپوں کو نگل لے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تبھی ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے. جب فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگے ہیں تو آگے دریا ہے, راستہ بند ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون, اے موسیٰ آج تو مارے گئے, پیچھے فرعون آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میرے پاس لاٹھی ہے میں پانی میں ماروں گا 12 راستے بن جائیں گے. نہ نہ, حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی, اللہ میرے ساتھ ہے, میری مدد کرے گا. کیسے کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, میں ایسے مدد کروں گا, اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پہ مار, اور اس سے 12 راستے پیدا ہو گئے. تو یہ راستے اللہ نے پیدا کیے ہیں. اگر موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام وحی کا انتظار نہ کرتے. بھائی کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کرنا وہی ہے جو تمہاری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اتنی ڈیٹیل کے بعد بھی کھوپڑی میں بات آئے گی. ایک اور اشکال کا جواب دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. کیونکہ نا یہ جو بدعتی اور مشرک لوگ ہیں نا, یہ تمہارے عقیدے کو پہ ڈاکہ ڈالیں گے مختلف اشکالات کر کے. یہ کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ نے اختیارات نہیں دیے. لو بھائی وہابڑے کہتے ہیں اللہ نے اختیارات نہیں دیے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ خود نہیں بناتے تھے, اللہ بناتا تھا. پیغمبر نے چاند کے اشارہ کیا, ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے. تو یہ جو آتا ہے کہ بارش برسانے کا فرشتہ, موت کا فرشتہ ہے بھائی, موت کا فرشتہ جان لیتا ہے نا ہماری, بارش برسانے کے فرشتے ہیں, بہت سارے کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ فرشتوں کو اختیارات دے سکتا ہے تو پیغمبروں کو کیوں نہیں اختیارات دے سکتا؟ تو اس کا جواب جلدی سے سنو. دیکھو اللہ نے فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے, فرشتوں سے کام لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے, اختیارات دے دینا الگ چیز ہے. اس کی مثال بہت آسان. دیکھو میرے ہاتھ میں اگر پین ہو, قلم ہو,
آپ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب آٹوگراف یا کوئی دعا لکھ دیں تو میں قلم استعمال کر کے دعا لکھوں گا. دعا قلم نہیں لکھے گا, دعا کون لکھے گا؟ میں لکھوں گا. قلم کو میں یوز کروں گا, کام لوں گا قلم سے, جدھر موڑوں گا قلم ادھر کو گھومے گا. یہی وجہ ہے کہ قلم سے یا پین سے نہیں کہا جاتا کہ آپ ہمیں یہ تحریر لکھ دیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے قلم کاتب کا اور رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, قلم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں, فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے, تبھی دعائیں فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی. کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے مانگی جاتی ہیں. اور آخری, اب توحید تو پورا چیپٹر ہی مکمل ہو جائے, آخری اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہابیوں کی جو ساری تقریر ہے نا, ایک آیت نے اس تقریر پہ پانی پھیر دیا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے, حضرت مریم یہ سمجھی کہ کوئی مرد ہے تو پناہ مانگنے لگی. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تو معاذ اللہ جھوٹا ہے تو میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں, تم مرد ہو. انہوں نے کیا فرمایا؟ نا, میں اللہ کا رسول ہوں, میں بشر نہیں ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک صالح بیٹا ہبہ کر دوں, گفٹ میں دے دوں. تو اب جو بدعتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ اولاد گفٹ میں دے سکتا ہے, اور اولاد بھی معمولی نہیں, عیسیٰ ابن مریم جیسی اولاد, تو پیغمبر کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں سوال آ رہا ہے؟ آج سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جواب کہاں سے سمجھ میں آئے؟ میرے پاس تو جتنی طاقت تھی میں نے نکال دیا سمجھانے کی, پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو جو مرضی کرو بھائی. بھائی قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ اے مریم میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ, تاکہ میں تجھے گفٹ کر دوں, غلامن ایک لڑکا, زکیہ پاکیزہ لڑکا, عیسیٰ ابن مریم, میں گفٹ میں دوں گا تجھے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب جبریل کسی کو گفٹ میں اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر کا مقام جبریل سے کم ہے یا زیادہ ہے بھائی؟ یہ تو بول دو نا, اس میں کون سی زیادہ ہے نا, تو پیغمبر کیوں نہیں گفٹ کر سکتے؟ اس کا جواب سمجھو, جبریل کبھی کسی کو اولاد گفٹ نہیں کر سکتے. اولاد اللہ نے گفٹ دی ہے, جبریل نے اللہ کے حکم پہ آ کے پھونک ماری ہے. اس کو کہتے ہیں مجازی نسبت, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی. حقیقت میں اولاد اللہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ جبریل کے ذریعے دے رہا ہے, دے اللہ ہی رہا ہے, تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ جبریل کی طرف کر دی. یہ لغت میں ہوتا ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یا ایھا النبی, 28 میں پارے کی آیت سمجھو, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. لیکن خود پیغمبر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, نبی کا کام ہے بری چیزوں کو حرام کر دینا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دینا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی حلال و حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے, کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں نبی کا کام ہے چیزوں کو حرام بھی کرنا اور چیزوں کو حلال بھی کرنا. بھائی اختیار اللہ کے پاس ہے, لیکن جب اللہ حلال کرے گا تو نبی اس کی علت کو بیان کریں گے. تو چونکہ ہمیں نبی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مجازن کس کی طرف نسبت کر, اور مجاز کو سمجھنے کے لیے اور آسان مثال دیکھو. آپ کسی دعوت میں گئے, وہاں بریانی پکی تھی, کسی نے پوچھا تم نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. میں کتنی پلیٹیں کھا گیا؟ 2 پلیٹیں. اب اگلا کہہ رہے کمبخت میں نے تجھے بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا, تو پلیٹیں کھا کے آ گیا, یہ پلیٹیں تو نے ہضم کیسے کی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہہ رہا ہے بھائی پلیٹیں نہیں کھائیں, میں کوانٹٹی بتانے کے لیے مظروف بول کر ظرف بول کے مراد کیا ہے؟ مظروف, کیونکہ ظرف اور مظروف میں ایک تعلق ہوتا ہے. تو تعلق کی بنا پر ظرف کی طرف بعض دفعہ نسبت کر دیجیے. ظرف ایک برتن ہے نا, اور بریانی اس برتن میں آئے گی. تو مجازن کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی بریانی کھائی ہے, تو نے پوچھا تو یہ تھا کہ کیا کھایا ہے, لیکن میں نے کہا یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور کتنا کھایا یہ بھی پتا چل جائے. تو مجازن میں نے نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی. 2 پلیٹیں کھا گیا, 3 پلیٹیں کھا گیا. اب آپ کہہ رہے نہیں بھائی تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے, اب تو بات کو گھما رہا ہے, اب تو کیا کر رہا ہے؟ تبھی میں دیکھوں کہ یار اس دن شادی ہال سے جب ہم نے تمبو اٹھایا ہے تو 3 پلیٹیں غائب تھیں. اب تو نے خود اقرار کیا وہ 3 پلیٹیں تو نے کھائی ہیں, تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
ہم کہیں گے بھائی یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ انسان پلیٹیں نہیں کھا سکتا، تو پلیٹ کی طرف نسبت مجازی نسبت ہے، حقیقی نسبت نہیں ہے. تو اسلام نے توحید کے عقیدے کو اتنا واضح بیان کیا کہ حلال و حرام صرف اللہ کا کام ہے. تو اگر پیغمبر کی طرف نسبت ہوگی تو مسلمان سمجھ جائے گا یہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نہیں ہے. تو جبریل جو کہہ رہے ہیں میں تجھے نیک اولاد گفٹ دوں گا، یہ مجازن کہہ رہے ہیں. میں کہاں سے دوں گا بھائی گفٹ؟ اللہ دے گا، میں ذریعہ بن رہا ہوں، پھوک مار رہا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان مثال، ہم کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی پنچر ہو سکتی ہے؟ ٹائر پنچر ہوتا ہے گاڑی. میں طلبہ کو پڑھاتا تھا نا، جو طالب علم بہت غبی ہوتا تھا، غبی سے مراد بے وقوف، سمجھتا نہیں تھا بات کو، 2-4 دفعہ اسے کوئی مسئلہ سمجھاتا پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا، میں اس کو کہتا تھا تمہیں بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. تجھے بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. طلبہ بڑے تیز ہوتے ہیں. اگلے دن ایک طالب علم نے کہا استاد جی ایک اور بڑی فلم آئی ہے، اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو بات سمجھانا ایسے جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگانا. میں نے کہا لے بھائی یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ، جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگا. کراچی میں نا فارغ دماغ بہت ہے. ایک دفعہ میں نے بچوں سے پوچھا اپنے طلبہ سے، طلبہ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، ٹینشن نہیں ہوتی نا کوئی ان کو. تو میں نے طلبہ سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ جب سارے علماء کی حکومت ہوگی اور سب چیزیں اسلامی ہو جائیں گی تو فلمیں اسلامی کیسے بنیں گی؟ اس میں تو ہیروئن کو تو لانا ہی پڑے گا نا، اس کے بغیر تو کیسے لائیں گے جب وہ پردے میں بھی ہو اور آئے بھی. تو میں نے کہا اچھا پہلے فلموں کے نام بتاؤ، جب اسلامی فلمیں بنیں گی تو فلموں کے نام بتاؤ. ایک لیاری کا نہیں جو افریقہ سے ان کا اصل تعلق ہے، لیاری کے طالب علم تھا بڑا تیز، اس نے کہا پہلی فلم آئے گی ہم زکات دے چکے صنم. ہم زکات دے چکے صنم. اب ہم لوگ کو ہنسی ہے، ہمارے تو ہنسی نہیں رک رہی تھی. ہم نے کہا اور کوئی؟ کیسے دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا. جہاد تو ہونا ہی تھا. تو طلبہ کا دماغ ہے بہت تیز چلتا ہے، بہت آگے چلتا ہے. تو بھائی یہ نسبت مجازی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میری بائک پنچر ہو گئی ہے، بائک نہیں بلکہ بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں زید تو شیر ہے، کیا مطلب زید کی دم ہے؟ شیر کی طرف زید کی نسبت کر دی ہم نے، زید کی طرف شیر کی نسبت کر دی. تو تم تھوڑی ہے، بعض چیزوں میں مناسبت ہے، بہادری ہے تو اس لیے اس کو شیر کہہ دیا. تو ایسے ہی اب یہ مجاز کی کتنی قسمیں، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا. یہ تو میں دیسی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے، کہ لغت میں زبانوں میں بہت سی آسانی کی خاطر ایک چیز کو کس طرف منسوب کرنا چاہیے لیکن ہم منسوب دوسری طرف کر دیتے ہیں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں پیراڈول نے مجھے شفا دی ہے، تو حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اب آپ کہہ رہے ہیں یار پیراڈول نے مجھے شفا دی ہے، لو بھائی دائرہ اسلام سے خارج، قرآن کا منکر. قرآن تو کہہ رہا ہے شفا اللہ دیتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے شفا کس نے دی ہے؟ پیراڈول نے. تو بھائی کوئی نہ کافر ہوگا نہ مشرک ہوگا، اللہ نے شفا دی ہے. ذریعہ کس کو بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیراڈول کو. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ پیراڈول کی طرف کر دی ہے. کبھی کھانسی کے سیرپ کی طرف کر دی ہے، کبھی ٹیکے کی طرف کر دی ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا، اس ٹیکے سے ٹھیک ہوا ہوں. تو بعض لوگ نا وہمی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا یار اس دوا سے مجھے شفا ملی ہے. اس نے کہا اوہو دائرہ اسلام سے خارج، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. میں نے کہا بھائی یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کا ہیضہ ہے، یہ توحید نہیں ہے. آپ کا مینٹل تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. جب کوئی مسلمان کہتا ہے اس دوا نے مجھے شفا دی ہے تو نسبت مجازی ہوتی ہے، مراد یہ نہیں ہوتا. شفا کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے. ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ دوا کو. تو مجازن نسبت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تبھی ہم مجازن موت کی نسبت، اس ڈاکٹر نے مارا ہے، اس ڈاکٹر نے مارا ہے، کہتے ہیں نا اس حکیم نے مارا ہے. حالانکہ مارا کس نے؟ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بھائی ذریعہ بنتا ہے نا کوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ موت کے فرشتے نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے مختلف فرشتوں کے ذریعے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، میرے ذمے تو نے موت کا کام لگا دیا، مجھے تو کوئی اچھا سمجھے گا ہی نہیں. کسی کے ذمے یہ لگا دیا، کسی کے ذمے وہ، میرے ذمے لگایا روح قبض کرنا، تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں بھئی اللہ میاں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی موت کا سبب ہوگا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کسی کو کوئی گولی مار دے گا. تو سب نسبت کس کی طرف کریں گے؟ تیری طرف کوئی بھی نسبت نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا اس نے مارا ہے، وہ کہے گا اس نے مارا ہے، تیری بدنامی نہیں ہوگی. تو ٹینشن ایسی فرضی واقعہ ہے، ایسا نہ ہو اس کو سچا سمجھیں آپ.
تو تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی مجازی نسبت ہے. جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں تجھے اولاد گفٹ میں دوں گا, تو جبریل کسی کو اولاد گفٹ میں نہیں دے سکتے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اب توحید کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا. تو خلاصہ بس میں سمیٹ کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, قرآن کو حجت مانتے ہیں, حدیث کو حجت مانتے ہیں, اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہے, ہم اس تشریح کو حجت نہیں مانتے. پھر صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. تو اس لیے میرے بھائی فرقہ واریت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرو. اگر آپ ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئے نئے فرقے وجود میں آنا شروع ہوں گے. اس آدمی کی رائے کچھ اور ہے, اس کی رائے کچھ اور ہے. اس سے امت متحد نہیں ہوگی, بلکہ امت متحد ہونے کے بجائے مزید ٹوٹتی چلی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا. بدعت ناجائز ہے, حرام ہے, چاہے کتنے اچھے لیبل لگائے. دیکھو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, تو نبی کے دور میں بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تیجا کیا ان کا ہے. تیسرے دن سویم پہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے سویم پہ دیگیں کھلائی ہوں کسی کو. کوئی حدیث ہے آپ کے علم میں؟ اب آپ کو غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ بولے مفتی صاحب زیادہ ہو گئی ہے, اب ہماری پرسنل لائف میں گھس رہے ہو. اب مفتی صاحب آپ اب تک دیکھ کے باہر تھے, اب ڈھکن ہٹا کے دیکھ میں گھس رہے ہو. اب یہ مجھے لگ رہا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو. بھائی حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان نے کوئی دیکھ پکائی؟ تیسرے دن تیجے میں 40ویں میں برسی منائی کوئی؟ بولو نا. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایصال ثواب تو کوئی بھی کہیں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. کوئی دیکھا اجتماعی قرآن خوانی ہوئی ہو ہے بھائی؟ کوئی تمبو شمبو لگاؤ کہیں ہے؟ ملتا ہے ہمیں کہیں؟ کچھ بھی نہیں ملتا. تو بھائی جیسے ہے ویسے ہی رکھو نا, کیا خیال ہے؟ جتنا ہے اتنا رہنے دو, اس میں اضافہ کیوں کرتے ہو؟ تو بدعت سے دور بھاگو, جتنا ثابت ہے بس اتنا, اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اور امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں مت ڈالو بدعتیں. سمجھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں اپنے غلط عقیدے اور اپنی بدعتیں ان کے کھاتوں میں مت ڈالو, وہ اس سے بری ہیں, چاروں امام اس سے بری ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. یہ تو ہو گیا اسلام. اور ایک آخری بات کر لوں, ایک آخری بات. دیکھو یہ تو عقیدے سے متعلق بات ہے نا, کچھ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا. عمل میں 2 چیزوں کو فوکس کرو. نمبر 1, نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. نمبر 2, اپنی نظروں کی حفاظت. دیکھو غیر مسلموں کا کلچر تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا زنا کی وجہ سے. زنا بد نظری سے شروع ہوتا ہے. پہلے غیر مسلم ہم سے ملے نا, وہ پوچھ رہے تھے اسلام کیا ہے. انہوں نے تو کوشش کی, ظاہر بھائی نے پورا PhD اسکالر بنا دیں اس کو ایک ہی دن میں. ان کو میں نے روکا, میں نے کہا اسلام کے موٹے موٹے عقائد سمجھاؤ. یہ پتہ نہیں پوری ڈیٹیل میں جا کے نا یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے, پھر یہاں پر آتا ہے, پوری اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی دن میں اس کو مفتی اعظم پاکستان بنا دیں. میں نے کہا یہ بھاگ نہ جائے ڈر کے, موٹا موٹا اسلام سکھاؤ بھائی, اس کو 5 ارکان سکھاؤ. تو جب غیر مسلم اور اسلام میں نا, پہلے غیر مسلم کی زنا سے بچتے تھے, اب جتنے غیر مسلم ہیں وہ زنا کو لیگل سمجھتے ہیں. آپ فقہ کی کتابیں پرانی اٹھا کے دیکھیں, ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا حرام فی الادیان کلھا, زنا تمام مذہبوں میں حرام ہے. یعنی دنیا میں کوئی کلچر, کوئی قوم بھی کسی بھی زمانے میں زنا کو لیگل نہیں قرار دیا. انسانیت کا اتفاق ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ بدترین گناہ ہے. لیکن یہ وہ دور ہے جو قرب قیامت ہے, اس میں لوگوں نے زنا کو لیگل کر دیا ہے. تو ہم اس گندگی کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہو گیا تھا نا, کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا بھائی زنا کی اجازت نہیں. پھر کہنے لگے, فوراً پوچھا شادیاں کتنی کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب بڑے ہوشیار ہو گئے یہ لوگ. ایک دم سوال پیدا ہوا نا کہ یار میری تو زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی. وہ پوچھ رہا تھا کیا کرنا پڑے گا. ہم نے کہا زنا نہیں کر سکتے, کسی عورت کی طرف غلط نظر سے, بری نیت سے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. فوراً اس نے خود پوچھا, میں نے نہیں کہا, خود اس نے پوچھا شادیاں کتنی کر سکتے ہیں. اب مجبوراً مجھے جواب دینا پڑا کہ افسوس کے ساتھ, اب بہت سو کے سالے بیٹھے میں ان کو غصہ آئے گا, لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ مجبوری ہے کہ 4 کی اجازت ہے. تو میں تو وہی جواب دوں گا نا جو اللہ نے کہا ہے. میں یہ تو نہیں کہ میں اس کو چھپا لوں. پھر خوش ہو گیا, کہہ رہے پھر ٹھیک ہے, کہہ رہے پھر صحیح ہے, کیا خیال. تو بھائی بیوی بناؤ, دوستیاں مت لگاؤ. یہاں غیر مسلموں کا کلچر آ رہا ہے, مسلمانوں میں بھی. آپ کو تو اپنا کلچر انٹروڈیوس کروانا چاہیے.
آپ کو تو بتانا چاہیے دیکھو ہم کیسے رہتے ہیں، ہماری عورتیں کیسے پردہ کرتی ہیں، رمضان میں ہماری مسجدوں میں کیسی رونق ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے، اسلام کی ایسی بہاریں ہیں، یہ لوگ بیچارے اپنی زندگیوں سے بیزار ہو چکے ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ مذہب پہ مضبوط رہے، آپ نے داڑیاں رکھی، آپ نے 5 ٹائم نمازیں پابندی سے پڑھی، گھروں میں صفائی کا نظام ہو، طہارت کا نظام ہو،